مرحومین تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین استاد شفت جعفر، شہید سردار شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ عزاداران سید الشہداء، نویں کی شب، آٹھویں کا دن گزر گیا، ایک شب اور رہ گئی ہے اس گھرانے کو کہ مائیں اپنے بچوں کو خیموں میں تیار کرتی رہے۔ جس طرح آپ کے اندر ایک بے چینی ہے، بے تابی ہے، اور جس بے چینی اور بے تابی سے آپ آج کی مجلسیں، جلوس، ماتم، عزاداری، آپ کے اندر بھی ایک تڑپ ہے کہ کل کی رات آخری رات ہے، آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہے، ایک پیش وجود ایک اضطراب میں آتا ہے شب عاشور، اور یہ آپ کا اور ہمارا اضطراب اس بے چینی کے ساتھ ہوتا ہے کہ عاشورہ آئے اور گزر جائے، اور پھر ہم شام کو آرام کر لے۔ ہمارا اضطراب یہی ہے، ہمارے اندر کوشش، ہم اپنا پورا حصہ ڈالیں، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ ہو، لیکن روز عاشورہ گزرنے کے بعد ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا 10 دن کام کیا، بڑی ماتم کی، روز جاتا تھا، 2 مجلسوں پہ جاتا رہا۔ یقیناً خدا قبول کرتا ہے، یقیناً مولا قبول کرتے ہیں، لیکن آپ ماجرے کو ادھر سے دیکھیں۔ ہم تو جلوس سے آتے ہیں اور آ کر آرام کرتے ہیں، شام غریباں سنی اور پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں، لیکن اس گھر کا سفر تو شام غریباں ہی سے شروع ہوتا ہے۔
اصل مشکل تو خیمے جلنے کے بعد ہے. ہاں عزاداران موت. خوب اس کو ہم محسوس کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو پریکٹیکل ہے, یہ وہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ میں خود بہرحال خدا نے توفیق دی, خود ایک ظاہر ہے ایک ذمہ داری ہے مسلسل, کب سے انتظار, محرم پڑھنے جائیں, مجلس ہو, مجلس پڑھیں ایک ایک کر کے, لیکن اپنے حساب سے میں دیکھوں تو ہاں بس ایک کل کی مجلس رہ گئی ہے میری تو, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ادا جو میں نے کوشش کی کر لی. میں ایک سیف موڈ میں آنے کے لیے عاشورہ کے بعد تیار ہوتا ہوں, جبکہ اس گھر کے بچے, اس گھر کی خواتین 10 کے بعد سے اپنا عمل دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہاں عزاداران خوب یہی تو ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, اور ہم کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں عزاداری پوری دنیا میں باوجود اس کے کہ مسائل ہیں, وبا ہے, لوگ خیال بھی کر رہے ہیں. خیال کرنا بھی چاہیے ہمیں, ویسے بھی خیال کرنا چاہیے. ایس او پیز پہ بہرحال عمل کریں جو بھی ڈاکٹر ایکسپرٹس کہتے ہیں, چاہے وہ جلوس ہو, چاہے وہ سبیل ہو, ڈسپوزیبل چیزیں یوز کریں, بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمارے اندر یہ طاقت توانائی دیتا ہے کہ ہم جلوس مجلس میں شرکت کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں, نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ طریقے سے فاصلے سے ان چیزوں پہ عمل کریں. عزاداری رکے نہیں, اور ویسے بھی رک نہیں سکتی عزاداری, کیونکہ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا, عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. تو آپ جلوس میں بھی شرکت کریں, سارے کام کریں, لیکن اپنے حساب سے اپنی کوشش کریں, ماسک پہنیں, اپنا ایک سینیٹائزر بھی اپنے ساتھ رکھیں, احتیاط کریں, کوشش کریں. بہرحال باقی تو دیکھیں بیماری اور شفا خدا کے ہاتھ میں ہے. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے, وہ مریض ہوئے تو کہتے میں نارمل طبی دوائیاں کھا رہا تھا, کیونکہ برزخ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو کہتے تھے کہ جو چیز شفا کے لیے بھی میں کھاتا تھا, وہ چیز خود وقت کے امام سے دعا کرتی تھی کہ یہ جو مجھے کھا رہا ہے اس کو شفا ہو جائے. احاطہ امام کا, یہی ہماری گفتگو ہے کہ ہم امام کی معرفت کو سمجھیں. امام کا احاطہ کیا ہے؟ امام کے اختیار میں ہیں چیزیں, لیکن یہ ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسان دوائی نہ کھائے, کوشش نہ کرے, احتیاط نہ کرے. نہیں, آپ کو سارا کام کرنا ہے, باقی ان کے اختیار میں ہے, باقی ان کی مرضی ہے, باقی جو زندگی میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے جب تک اسے آنا نہ ہو. آپ کو کوئی نہیں مار سکتا, آپ نہیں مر سکتے جب تک وقت معین نہ ہو, اور جب وقت معین ہو تو خود ائمہ کہتے ہیں کہ تم چاہے بڑے بڑے محلوں اور سیسا پلائی ہوئی دیواروں اور دروازوں کے اندر چلے جاؤ, موت سے نہیں بچ سکتے, موت پہنچ جائے گی. تو یہ ہے کہ ہم بہرحال آخرت کی طرف متوجہ ہوں, اپنے عمل کی طرف متوجہ ہوں, اور آگے کی طرف بڑھتے رہیں. عزیزان محترم, تو یہ مجلس اپنے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے اور ایک مثبت روشنی وجود میں آتی ہے ان مجالس کے ذریعے سے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجالس کو اوپن رکھیں اور اس ہدف کی طرف لے کے جائیں, اس یونیورسل میسج کی طرف لے کے جائیں کہ جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے. اس کو روکے نہیں, کوشش کریں کہ یہ کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو, کسی سیاست کا ظاہری چھوٹی ذرا ایک اوپن فورم ہو, اور پوری دنیا کو دعوت دیں کہ آئیں سید الشہداء پر گریہ کریں, آئیں. مجلس کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سارے چیزیں ہیں جو یہاں پہ آنے ہی سے صحیح ہو سکتی ہیں, انسان کے وجود سے وہ باہر نکل سکتی ہیں. کینہ, بغض, نیگیٹیوٹی, خوف,
کیونکہ کربلا ساری انسان کی کمالات کا مظہر ہے. جتنی اچھی خوبیاں تھیں سب امام کے کاروان میں جمع تھیں، جتنی بھی اخلاقیات تھیں، شجاعت، اللہ کا خوف، مناجات، عبادت، رواداری، ہمدردی، احسان، یہ سب کیا ہے؟ ہدایت، یہ سب ادھر ہے. اور ساری رذائل، برائیاں سب دوسرے مقابلے میں تھی. اور آپ کبھی انشاءاللہ فرصت ملے گی تو جو کربلا میں یہ دونوں چیز ہیں ان کا کمپیریزن اور ان کے اندر کیا کہتا ہے گفتگو انشاءاللہ خدا توفیق دے کرے. یعنی پوری انسانیت کا کمال کو امام لے کر کربلا آئے اور ایسا لے کر آئے کہ یہ قیامت تک یہ کمالات اپنی روشنیاں پھیلاتے رہیں گے. اسی لیے ہم ہر سال اس کو تکرار کرتے ہیں کہ جو ہمارے اندر ضعف پیدا ہو گیا ہے، کمزوری ہے، ہم اس کو دور کریں. اور یہ مجلس امام حسین کا کمال ہے کہ جو ہماری ضعف کو دور کرتی ہے. خود امام لطف کرتے ہیں، خود نور ہے جو وجود میں آتا ہے اور انسان کو کسی اور وادی میں لے جاتا ہے. ورنہ آسان نہیں ہے سب لوگ بیٹھے ہوں ایک جگہ اور ایک نام پر آنکھوں سے آنسو آئیں. یہ آسان نہیں ہے. یہ دنیا کی کوئی مشین، کوئی سافٹ ویئر، کوئی ہارڈ ویئر، کوئی آئیڈیالوجی یہ نہیں کر سکتی ہے کہ سب لوگ بیک وقت ایک ہی نام پر پوری دنیا میں گریا کر رہے ہوں. ایک ہی نام پر. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے کہ در ہمیں عالم شور دورت؟ ہر جگہ ہے، ایک شور ہے، ایک سوزش ہے وجود میں. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر اپنے زمانے کے گزرے، بہت بڑے عالم دین. ہمارے استاد آیت اللہ ڈاکٹر رفیع جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، حجت اسلام مسلمین ڈاکٹر رفیع کے اس زمانے میں ہم نے ان سے محرم میں ٹائم مانگا کہ فلانی یونیورسٹی میں لیکچر دے دیں محرم کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مجلسیں ہیں، کام ہے، یہ وہ. وقت گزر گیا. تو ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی دوست کا بھائی تھا، اس کا کوئی کام تھا کنسٹرکشن کا، بلڈنگیں بنانے کا. ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ جو ہیں محرم میں وہ جو بلڈنگ بن رہی تھی ان کی مزدوروں میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں. یہ ان کو پتہ چلا. یہ پہنچ گیا ان کے پاس، علامہ کے پاس، علامہ کی خدمت میں. اور علامہ کا قلم اتنا مضبوط ہے کہ آج تک ہمیں سمجھنے میں اتنا سال ہو گئے حوزے میں ایک صفحہ پڑھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ زبان نہیں آتی، زبان آتی ہے، مطالب اتنے بھاری ہیں کہ اترنے کے لیے ابھی بھی ظرفیت چاہیے. اس لیے میں ہر دفعہ جب بھی کوشش کرتا ہوں مشہد جاؤں تو ان کی جو قبر جہاں پر ہے ان سے متصل ہوں کہ اپنے مولا کے صدقے میں کچھ ہم پر عنایت کر دیجئے. مطالب بہت اوپر کے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس در کے غلام ہیں، یہاں سے سب کچھ ملا ہوا ہے. انہوں نے جا کر کہا کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا اور آپ مزدوروں میں مجلس پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں روڈ سے گزر رہا تھا، یہ روڈ سے گزرنے والے پل ہوتے ہیں نا، جیسے زیبرا کراسنگ ہے تو پل، میں وہاں سے گزر رہا تھا، یہ کچھ مزدور میرے پاس آ گئے، ظاہر لباس میں تھے. کہتے ہیں شیخ ہم مزدور ہیں، ہم اس بلڈنگ میں کام کرتے ہیں، ہم نے اپنے جو ہمارا مالک ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم اپنے گھر تو جا نہیں سکتے ان چند دنوں میں، تو ہمیں اجازت دے ہم ایک جگہ کو عزا خانہ بنا لیں تھوڑے دنوں کے لیے. اس نے کہا ہاں بنا لو. اب مسئلہ یہ کہ ہم نے ممبر تو بنا لیا ہے لیکن ممبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس پڑھنے والا. تو شیخ اگر اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے مزدوروں کو. تو علامہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی چیز قبول ہونی ہے تو شاید یہی قبول ہو جائے. تو کہا بس میں جاتا تھا، مزدور بیٹھے ہوتے تھے، نہ وہ مجھے جانتے تھے، میں بس امام حسین کی خاطر مجلس پڑھی. تو ایک دن وہ مالک نے بولا چلو مزدوروں کی مجلس میں بھی چلا جاؤں. جب جا کے دیکھا تو کہا علامہ
جو ہے وہ تقی جعفری جو برلن یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیتا ہے جرمنی میں، وہ بیٹھا ہوا مزدوروں میں مجلس پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہی جگہ کمال کی ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات. ہر دور کے لیے یہ رسول کا قول ہے. ہر دور ہم اپنی زندگیوں میں گرفتار ہیں، ہماری مشکلات ہیں، معاشرتی، سوشل، اکنومیکل، پرسنل، فیملی. لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، میسج کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ دن امام حسین کے ہیں. امام حسین کے در پہ کوئی خالی نہیں جاتا. اسی در پہ آئیے. امام نے تو اپنے دشمن کے لشکر کو پانی پلایا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں سیراب کریں گے؟ وہ آئیں معرفت کے ساتھ. اور ہم ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں. آج اور کل کی رات کچھ دینے آئے امام کو. ساری زندگی تو ہم نے مانگا ہی ہے نا، مولا یہ دے دیں، مولا وہ دے دیں، مولا یہ دے دیں. ایسی علم کے پاس بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں دے دے اس کے صدقے. اچھی بات ہے، بری بات نہیں، وہ کریم ہے، ان کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج ایک آدھ دن ایسا ہے جہاں امام انتظار کر رہے تھے کہ کوئی میرے لیے بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس نیت سے آئے. اب جیسے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آپ آئے، یہ کیا ہے؟ بولے دینے آیا ہوں مولا، آپ کے بچے پہ قربان میرا یہ بچہ، اس کو اس قابل کر دیں کہ یہ آپ کے آخری فرزند پہ قربان ہو جائے. یہی ہے مجلس ہے، دو راتیں ہیں، یہی تو کرنا ہے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں خیموں میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، تو ہم بھی آج اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کریں امام کے لیے، وقت امام کے لیے. عزیزان محترم، میں نے آپ کو بڑی چند دن زحمت دی امام کی. بہرحال ٹوٹے پھوٹے سے لفظ تھے. خدا خود امام ہمارے اس گفتگو کو، ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. گفتگو بہرحال میں کوشش کروں گا آج سمیٹ دیں، کل تو ویسی شب عاشورہ ہے. امام کے لیے سوال ذہن میں جو آتے ہیں کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ شبہات کو بھی اور امام کی غیبت کو بھی. امام کی غیبت کا فلسفے میں کہ انسان کے ذہن میں بہرحال سوال آتے ہیں کہ غیبت سے فائدہ کیا ہے؟ غیبت کے اندر وہ تو امام غائب ہیں، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں؟ تو چند نکات ہیں ہمارے استاد آغا سلیمیان نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ بیان کیے. پہلی چیز کہ امام ظاہر نہیں ہے، غیبت میں ہے، لیکن دین کی باطنی رہبریت کر رہا ہے. دین جو چل رہا ہے اتنے عرصے سے، یہ امام کی رہبریت کی وجہ سے. اگر امام نہیں ہو تو دین اس طریقے سے آج جو ہمیں ملا ہے نہیں ہوتا. آپ کے سامنے غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے 4 نائب مقرر کیے. وہ 67 69 ایئرس بنتے ہیں کچھ مہینے، جو 4 نائب خاص تھے. ان کے ذریعے سے امام نے پیغام. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ہی دور میں، اپنی زندگی میں ان نائب کو، پہلے نائب اور دوسرے نائب کو مقرر کر گئے تھے، بتا گئے تھے کہ یہ کون ہیں، یہی ہیں. اور لوگوں کو تیار کر دیا تھا ظاہری طور پر. اور اسی طرح پھر 1، پھر 2، پھر 3، اور یہ آہستہ 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 خاص تھے یہ لوگ. 4 نواب اربع جنہیں کہا جاتا ہے، یہ 4 لوگ تھے. ایک کے بارے میں نقل ہوتا ہے جو تیسرے نائب تھے، وہ ایک اور زمانے میں ابو القاسم بہت مشہور شخصیت تھی. اور ایک اور شخص تھے جو کہتے ہیں کہ تم اتنے بہترین ہو، تمہیں امام نے کیوں نائب نہیں بنایا؟ جو ہے وہ کیوں ان کو نائب بنایا ہے؟ حسن بن روح کو، تیسرے جو نائب تھے، ان کو کیوں بنایا، تمہیں کیوں نہیں بنایا؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ میں دشمنوں سے مناظرے کرتا ہوں اہل بیت کے لیے، اور میرا ہر وقت ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے. اگر میرے پاس بہت اصرار ہوں امام کے، تو ہو سکتا ہے کہیں گفتگو میں میری زبان سے نکل جائیں. حسن بن روح ایسا ہے
کہ اگر اس کے لباس کے اندر بھی امام پوشیدہ ہوں اور اس کے لباس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی وہ امام کے بارے میں نہیں بتائے گا. یعنی روایات میں مومن رازدار ہونا چاہیے. کون سے راز؟ اسرار. جو اسرار ہے ان کو ہر کسی کے سامنے نہیں کہنا آپ نے. ہم بعض اوقات بہت ساری باتیں اتنے عام میں کر جاتے ہیں, پھر مسائل بھی آپ دیکھتے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بہت ساری چیزیں صرف محرم کے لیے ہیں. جو محرم ہے نا آپ کے راز اور اسرار کا, بہت سی چیزیں انہی کے لیے, سب کے لیے نہیں ہیں. آپ سب کو نہیں بتا سکتے. ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی بہت قریبی ہو اور بہت کچھ ہو تو لوگ اس سے امام کا پتہ پوچھنے لگ جائیں گے, اور دشمن سب سے زیادہ انتظار کر رہا ہے امام کا. ابھی سے نہیں ہے, اس وقت سے امام کا انتظار کر رہا ہے. کیوں امام پیدا ہوتے ہی ملائکہ لے گئے؟ کیوں 5 سال جب امام ان کے والد شہید ہوئے تو پھر وہ آئے اور پھر دوبارہ چلے گئے, یعنی غیبت میں؟ کیوں؟ کیونکہ امام چھپا کے رکھ رہے ہیں امام کو پروردگار. کیوں؟ کیونکہ دشمن تیار ہے. دشمن شروع سے ڈھونڈ رہا ہے وہ ایک شخص کہ جسے ہم نے ختم کرنا ہے. لیکن خدا کا وعدہ ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ باطن میں دین کی رہبریت امام فرما رہے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھیں تاریخ میں مسائل ہوئے, مشکلات ہوئے, امام نے ہی آ کے علماؤں کو جو ہے وہ نشاندہی کی ہے, بتایا ہے. وقت نہیں ہے کہ بہت سارے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کتابوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں انہیں. دوسری چیز کہ امام جو ہیں وہ مشکل میں, لوگ مشکلات میں ہیں دنیا, ان کی نجات کے لیے بھی امام کام کرتے ہیں. لوگ مشکلات میں پھنستے ہیں, جو امام کو پکارتے ہیں امام اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں. مشکل میں, پریشانی میں, بیمار ہیں, اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے, میری اتنی پریشانیاں ہیں, میری اتنی مشکلات ہیں, اور آپ جو ہے وہ میرا آتے نہیں ہیں. ٹہلتے ٹہلتے دیکھا امام برابر میں چلنا شروع ہو گئے. امام نے کہا فلانی جگہ تمہیں مشکل پڑی تھی, اگر ہم تمہیں نجات نہ دیتے تو تم نہیں نکل سکتے تھے. فلانی جگہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام فرماتے ہیں فلانی جگہ ہم نے تمہاری مدد نہیں کی ہوتی, فلانی جگہ تم اس مشکل میں گرفتار تھے, فلانی جگہ اس مشکل میں, کس نے تمہاری مدد کی؟ ہم نے تمہاری مدد کی. یعنی امام غیبت میں رہتے ہوئے بہت لوگوں کی مشکلات, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت امام خود آئیں, امام کسی کو بھی بھیج دیتے. امام آپ کو بھیج سکتے ہیں, امام کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. آپ متصل ہونے والی بات ہے. آیت اللہ حائری جنہوں نے حوزہ علمیہ کم بنایا, ان کے انتقال کے بعد دوسرے عالم دین کچھ عرصے کے لیے حوزے کے مینجمنٹ ان کے پاس تھی. مشکلات فائنینشلی ہو گئیں, طالب علم کو دینے کے لیے اسکالرشپ نہیں تھی. 1 مہینہ قرض لیا, دوسرا مہینہ قرض لیا, تیسرا مہینہ قرض لیا, قرض کہاں سے لے؟ پریشان لوگ آ گئے طالب علم کہ کیا کریں؟ کہتے ہیں کل کچھ نہ کچھ بندوبست کر دو. صبح صبح حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد, بی بی کی خدمت میں گئے اور نماز پڑھی, صبح دعا کی, لیکن اب اندر بھرے ہوئے ہیں. بی بی سے تھوڑا سا کہ یہ کیا ہے آپ کے سامنے, مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ان کی حالت. اگر آپ خود کچھ کر سکتی ہیں تو کریں, نہیں تو اپنے بھائی سے کہیں, نہیں تو اپنے جد سے کہیں کہ کریں کچھ ان کے لیے. یہ کہہ کے لیکن تھوڑے سے ناراضگی میں باہر آ گئے. اب گھر گئے, تاکیبات بھی نہیں پڑھی جا رہی, قرآن تھوڑا پڑھا ٹھنڈا, لیکن اب اندر کیونکہ غصے میں ہیں تو طبیعت. ایسے میں اچانک سے جو خادم تھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا کون؟ کہا ایک شخص ہے جی, ٹوپی پہنا ہوا ہے, بیگ ویگ لیے ہوئے, کہتا مجھے فوراً ملنا ہے. حالانکہ میری ہمت نہیں تھی, میں نے کہا چلو اچھا آنے تو کیا ہے. آیا اور ایک دم کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا بس پہ یہاں سے, تو گنبد پہ نظر پڑی حرم کے,
تو میں نے کہا زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میں نے خمس کبھی دیا ہی نہیں، تو میں نے کہا حساب کتاب کر دوں، پتہ نہیں مر جاؤں. تو میں نے گاڑی والے کو بولا تم تھوڑی دیر رکو، یہ زیارت کر لیں، مجھے تھوڑی دیر ٹائم دو. تو کہتے ہیں اس سے جب وقت پوچھا کہ جب اس نے گاڑی موڑی ہے، کہا وہی وقت تھا جب یہ زری سے گفتگو کر رہے تھے. خوب یہ فوراً، کیوں؟ نظام ان کا ہے، کائنات ان کی ہے، آپ ان سے کنیکٹ ہوں یہ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں، سسٹم انہی کا ہے. ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں. آپ کسی بھی جگہ مشکل میں پھنسے، آپ کہیں یا ابا صالح ادرکنی، اے میرے امام، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی، کیوں نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں مشکل حل ہوگی آپ کی؟ اور اگر کوئی مصلحت ہو تو وہ خدا کی الگ بات ہے، لیکن ان کی طرف سے کمی نہیں ہے. کمی پکارنے میں ہے، کمی رابطے میں ہے. ہمارا وہی حال ہے، جب ہماری دعائیں منتیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ہم وہی اپنی زندگی شروع کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور یہاں گڑ گڑاتے ہیں خدا اولاد دے دے، خدا یہ دے دے. اولاد آ گئی تو تربیت بھول جاتے ہیں. خدا پاس ہو جاؤں، ڈگری مل جائے، نوکری کر لوں، جب سب مل جاتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ واجبات بھی ادا کرنے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو بھی حصہ دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال ہم دنیا مادے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دوسری چیز کہ امام دستگیری کرتے ہیں، پکڑتے ہیں. تیسری چیز کہ وہ جو شب قدر میں ساری معاملات اترتے ہیں وہ امام کے پاس اترتے ہیں، چاہے امام غیبت میں ہوں چاہے امام کچھ ہوں. جو سارے سال کے جو معاملات ہیں وہ شب قدر میں وہ کسی اور پر نہیں آتے. تنزل الملائکۃ والروح، تنزل کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ ملائکہ کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ میرے آپ کے اوپر آتے ہیں؟ کسی جگہ پہ آتے ہیں؟ نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سورہ قدر جو ہے وہ صرف رسول کے زمانے کی ہے، نہیں، یہ کنٹینیوشن ہے، یہ کنٹینیو ہے. ہر دور میں جو حجت خدا ہوتا ہے، خدا اس اصلی جو قرآن کے اسرار ہیں لوح محفوظ پہ، ہر سال اس میں سے کچھ نہ کچھ اتارتا ہے. رزق، روزی، زندگی، موت، مسافرت، حج، یہ سب اس رات کو اترتا ہے. کس کے اوپر آتا ہے؟ امام. جب تک امام اس پر اپنا امضا سائن نہ کرے سب کی فائلیں آگے نہیں جاتی. یہ ہے غیبت میں امام کا جو کام ہے انسانیت اور بشریت کے لیے. یہ امام صرف میرے آپ کے نہیں، ہاں ہم یہ نہ سمجھیں امام فرقے کے ہیں، ہمارے فرقے کے نہیں، امام کائنات کا امام ہے. آگے اور بڑھیں کہ اور کیا ہے کہ امام جو ہیں وہ دعاؤں کو سنتے ہیں، مشکلات کو سنتے ہیں، ہمارے حالوں سے باخبر ہے. روایت میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں پڑھی، اور بہت ساری چیزیں. حجت خدا کے وجود کے بغیر کائنات اپنے محور میں نہیں رہ سکتی، ہٹ جائے گی. پوچھا گیا معصومین سے، ایک ہی کانٹیکس میں ایک روایت ہے جو تین امام سے جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. امام سجاد علیہ السلام، صلی علی محمد، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی. پوچھنے والے نے سوال پوچھا کہ مولا غیبت میں اگر ہیں تو ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا ان سے اگر غیبت میں ہے آخری. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے مگر پھر بھی اس کی روشنی تمہیں فائدہ دیتی ہے، اسی طرح غیبت میں امام سے فائدہ اٹھاؤ. بادل آ جائیں گے لیکن سورج کی روشنی کو کم نہیں کر سکتے. اب یہ تعبیر کئی روایات میں استعمال ہوئی ہے کہ جیسے خورشید سے، سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو چاہے بادل آ جائیں، بس یہ بادل ہیں، غیبت سورج ہے. اب علماء اس میں چند نکات جو ہے وہ بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بہرحال مصائب کی طرف پڑھیں گے. شبیں جو ہیں وہ سخت شروع ہو گئی ہیں. سورج کی جو تشبیہ ہے، سورج کیا ہے؟ سورج اس پورے منظومہ شمسی میں جو کہکشاں ہماری ہے، گلیکسی، اس میں کیا ہے؟ مرکزیت رکھتا ہے. سورج مرکزیت رکھتا ہے. سورج کسی کے گرد نہیں گھومتا،
سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یعنی امام مرکز ہے، باقی ساری چیزیں امام کے محور میں گھوم رہی ہیں. یہ ہے امام. دوسرے یہ کہ سورج کی جو کوالٹی ہے وہ صرف روشنی نہیں ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ امام سے صرف ہمیں چند فائدے ہوتے ہیں، ورنہ امام اپنے پورے وجود سے کائنات کو فائدے دے رہے ہیں، پورے وجود سے. اب جب بادل آ جاتا ہے تو بادل سورج کے آگے نہیں آتا، بادل ہمارے اصل میں آگے آتا ہے. اور جہاں بادل ہوتا ہے وہیں پر یہ سورج کی روشنی مستقیم نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی اس گریوٹی سے، جاذبہ دنیا سے، جو دنیا کی کشش ہے، اس سے باہر نکلے تو وہ بادل سے بلند ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بلند کر دے تو وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اپنے اندر اس صلاحیت پیدا کر لے تو امام کے وجود سے. اور ایسے لوگوں نے کیا، ایسے لوگ آپ دیکھتے رہے، گزرتے رہے. آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، مقدس اردبیلی ہوں، آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا اور بہت سارے علماؤں نے جس طرح جو ہے وہ دیکھا اور دیکھتے رہے. اور بہت ساری جگہوں پر امام نے خود لوگوں کو پہنچایا. سید ابو الحسن اصفہانی کا مشہور واقعہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میں بیان نہیں کروں گا، کہ جب وہ مشکل میں پھنسے تھے، ان کے والد آ گئے، تو جب وہ دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر گئے، تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کچھ چیزیں دی اور کہا کہ اپنے والد سے کہنا کہ ہمارا صاحب زندہ ہے، صاحب زندہ ہے، ہمیں اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان بادلوں کو ہٹائیں، یہ جو چھا گئے ہیں ہمارے آگے. یہ غیبت اور یہ بادل کا وجود ادھر سے نہیں ہے، بادل کا وجود زمین سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے، سائنس پڑھے ہوئے ہیں، بادل کیا ہے؟ سورج ہی کی روشنی پانی پہ پڑتی ہے تو وہ بادل بنتے ہیں، اور ہوائیں ان کو لے لے کے ٹہلتی رہتی ہیں. تو یہ سب تعلق زمین سے ہے، اس کی روشنی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. وہاں دن اور رات نہیں ہے، بلکہ اس کی کرنیں پھوٹنے سے دن اور رات ہوتی ہے. یہ ہے، خورشید کو سمجھیں، امام کو سمجھیں. امام کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ رستے میں چلتے ہوئے کوئی پتھر بھی ہٹاتے ہیں نا کہ کسی کو لگ نہ جائے، یہ نیکی آپ کے اندر امام کے وجود کی وجہ سے آتی ہے. واسطہ فیض ہے، یعنی اللہ کا جو فیض آ رہا ہے کائنات پہ، اس کا واسطہ ہے. بغیر اس واسطے کے فیض ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا. جیسے بالکل آپ ایک بڑی بڑی الیکٹریسٹی کی وائر جا رہی ہوں، آپ کو ایک ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ 1000 وولٹ آپ کے گھر میں آئے تو آپ کے گھر کے اپلائنسز جل جائیں گے. آپ کو 240 ہی چاہیے. 240 کون دے گا؟ یہ ٹرانسمیٹر دے گا. اب ہر کسی کی ظرفیت الگ ہے، جتنی جس کی ظرفیت ہے وہ وہاں سے حاصل کر رہا ہے. وہی حاصل کرنا ہے. اب آپ اپنی اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ جوان ہیں آپ، زیادہ تر لوگ جوان ہی ہیں. یہ جوانی کی قدر کریں اور اپنی ظرفیت کو جتنا بڑھائیں گے امام خود آپ سے کام لیں گے. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہم کیا کریں، امام کی نوکری کریں. خوب آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو دیکھے، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو پیدا کرے. روایت آپ کی تقدیم خدمت کرتا ہوں، وہ ایک روایت کہ جس نے مجھ جیسے کو امام کی طرف شدت سے مجبور کیا. پہلی روایت جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ وہ امام باقر علیہ السلام کی روایت. اللہم صلی علی محمد. خود ان کی اپنی عنایت تھی اس روایت کی طرف. میں پہلے بھی روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ آخری کے صحابی کیسے ہوں گے. 5ویں امام نے ان کی تعریفیں بتائیں. وہ ایسے ہوں گے کہ وہ بادلوں میں جو ہے اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، قدم بڑھائیں گے پہنچ جائیں گے، درخت ان کے اشاروں سے ہٹ جائیں گے. یہ اس میں لکھا تھا. اس روایت کے نیچے ضمیمہ تھا، یعنی تھوڑی سی تشریح تھی، اور اس نے مجھے بھی پرووک کیا کہ میں جو ہے وہ امام کی طرف متوجہ ہوا. خود انہوں نے متوجہ کیا. اس کا ضمیمہ کیا تھا؟ اس کا ضمیمہ یہ لکھا ہوا تھا نیچے کہ
ایسے شخص کو ڈھونڈو اپنے اطراف میں جو تمہیں یہ صلاحیتیں جس پہ نظر آئیں. ایسے شخص کو ڈھونڈو, دیکھو اپنی اطراف زندگی میں. پھر اس کے نیچے جو بات لکھی ہوئی تھی اس نے طاقت دی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہیں ایسا شخص نظر نہ آئے تو ان صلاحیتوں کو اپنے اندر ایجاد کرو. ایجاد کرو اپنے اندر ایجاد کرو. ایسے بنو کہ تم قدم بڑھاؤ تو تمہارا اگلا قدم مدینہ میں ہونا چاہیے. تم اپنے اندر صلاحیت. خدا نے راستہ تو نہیں روکا, خدا نے دروازہ بند نہیں کیا. عزیزان محترم, دروازہ کھلا ہوا ہے, خدا نے کھولا ہوا ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم سجدے کے اندر بھی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہماری تمرکز, ہماری کنسنٹریشن نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی. ہم تھوڑے منٹ کے لیے بھی ایک بات پہ سوچ نہیں سکتے, بات نہیں کر سکتے. اتنے اسکیٹرڈ ہیں ہم, اتنے پھیلے ہوئے ہیں. جس میں آج کے زمانے کا بھی بڑا قصور ہے. قصور کیا ہے, یہ زمانہ ہم ہی نے بنایا ہوا ہے. اتنی انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے, انوانٹیڈ معلومات, ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ہم لے رہے ہیں. اس نے کیا کیا ہے, ہمارے مائنڈ کے توازن کو چھیڑ دیا ہے. آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑے, تھوڑی دیر کے لیے آپ کوئی چینل دیکھ سکتے ہیں انٹل انلیس کو ایسی چیزوں جو آپ نے دیکھنی, ورنہ آپ تھوڑی دیر میں کیوں موبائل آپ کے ہاتھ میں اور تھوڑی دیر میں آپ یوں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمرکز, ایک جگہ پر متمرکز ہونا ختم ہو گیا ہمارے اندر. ہم پریشان ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں زندگی میں. ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ذہن 10 جگہ ہوتا ہے. ایسی ہے نا, بچہ آتا ہے, بابا کیا ہے, آپ یہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ کے چلا بھی جاتا ہے. ہاں کیا کہا, ایسی ہے. اور جو سمجھدار بچہ ہو, جیسے ہمارے ہیں ماشاءاللہ, کہتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھیے, میری بات سنیے پہلے. ہاں جی فرمائیے. اس کو بھی تو توجہ چاہیے, توجہ کا طالب ہے وہ آپ کی. تو آپ جب اپنے گھر میں چھوٹے سے بچے کو توجہ نہیں دے سکتے, آپ کائنات کے امام کے لیے کیا توجہ دیں گے, کیا توجہ دیں؟ ایسی ہے نا, جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو وہاں عزیزان محترم بہت سسٹمیٹکلی ہمیں توڑا گیا ہے, بہت طریقے سے. میں بہت زیادہ زوم بات نہیں کرتا کیونکہ پھر پبلک بھی گھبراتی ہے اور ہر چیز ہی مشکل ہو جاتی ہے. ہماری مجلسیں لائیو بھی بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر اگر زیادہ ڈیٹیل بتاؤ تو. خود سوچیں کہ ہم جس دور کے اندر ہیں, یہ دور فزیکل وار کا نہیں ہے, یہ سائیکولوجیکل, یہ میڈیا, یہ سافٹ وار کا دور ہے. ذہنوں کو غلام بنانے کا دور ہے. بدن نہیں چاہیے ان کو. بدن کا کیا کریں گے, آپ کو بدن لے کے آپ کو پال لیں گے وہ نہیں, والا خود پالو لیکن ذہن ہمیں دے دو, غلام بناؤ. یہ جو دور ہے, ٹیکنالوجی جو کہہ رہی ہے اپنے آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے, یہ جدید غلامی کا دور ہے. آج ڈیجیٹل سلیو ہیں ہم لوگ. میں آپ کو ٹرمنالوجی دے رہا ہوں, ڈیجیٹل سلیو ہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہیں, ہمیں کسی کیبن میں نہیں رکھا گیا, ہمارے ذہنوں کو کیبنوں میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. جیسا چاہتے ہیں ہم سے کرواتے. ذہن, ہاتھ ہمارے ہیں لیکن ہم ان کی باتوں میں چیزیں فارورڈ کرتے ہیں, ہم ان کی باتوں میں چیزیں پروپیگنڈے کرتے ہیں. ذہن کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. غلام یہی تھا. فرعون نے کیا کیا, فرعونیت کیا ہے, غلام بناؤ. دکھاؤ دنیا تو ترقی ہو گئی ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں, اسکائی اسکریپرز, ٹیکنالوجی, الیکٹرانک گاڑیاں, گھڑی سے آپ بات کرتے ہیں. کہاں پہنچ گئی انسانیت. لیکن کیا ہے, یہ کہنے کو تو یہ بینڈ ہے آپ کا, کہنے کو تو یہ آپ کی واک
آپ کے چلنے، آپ کے قدم کو نوٹ کر رہا ہے، آپ کی دل کی دھڑکنیں نوٹ کر رہا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو نوٹ کر رہا ہے، سب کچھ نوٹ کرتے ہوئے کہنے کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈیجیٹل پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، ہم نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے اصل میں آپ ڈیجیٹل غلام ہو گئے ہیں. آپ کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے. یہ دن میں چلتا کتنا ہے؟ عزیزان وہ سمجھنے کی کوشش کریں امام کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے. آسان کربلا اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہمیں بعض اوقات بتایا جاتا ہے. کربلا جنگ ہے ہر چیز سے. آنے والا امام حسین کا فرزند ہے. قرآن کی آیات جو مختلف جگہوں پہ، بہرحال وقت ہی نہیں اتنا رہتا کہ بندہ اس طرف بہت ڈیٹیل سے آئے. عزیزان محترم، جہاں قرآن جن قوموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے غلو کیا اور مظلومانہ قتل کر دیے، قتل کیے، ظلم کیا ہے انہوں نے، ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، یہود قوم کے لیے، لیکن علماء ائمہ سے جو روایات کو ان آیات کی تعویل کرتے ہیں تو یہ جو مظلوم قتل ہے یہ سید الشہداء کا قتل ہے کہ جسے کیا گیا، اور ہر ایک قتل کے مقابلے میں قصاص ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر ایک بندہ مر جائے تو آپ اس کے بدلے میں آپ بندہ مار، یہ آپ کا حق بنتا ہے. اسلام کہتا ہے انگلی کٹی ہے، آپ اس کے بدلے میں انگلی کٹیں، ہاں انٹل انلیس آپ معاف کر دیں. لیکن کچھ نفس اتنے محترم ہیں کہ جن کا قصاص اتنا بڑا ہے کہ اگر پوری دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہو اور سلطان اور ولی اس شخص کا اگر اس پوری دنیا کو بھی قتل کر دے تو اس نے زیادتی نہیں کی. کیوں؟ وہ نفس اتنا محترم ہے. شہید الشہداء کا نفس اتنا محترم ہے کہ آنے والا آئینہ بدم مقتول کربلا کہاں ہے؟ جو کربلا رکی نہیں، کربلا چل رہی ہے. کربلا اول سے چلی ہے. جب حضرت آدم کو کہا نا، کیا کہا حضرت آدم کو؟ جب حضرت آدم، مشکل ان ناموں کا قرآن ہے، ان ناموں کا واسطہ دو. اللہم بحقل حسین کے صدقے. جب حضرت آدم نے جملے کہے نا تو حضرت آدم مغموم ہو گئے. کہا حضرت جبرائیل سے، یہ کس کا نام ہے؟ یہ کیسا نام ہے جس نے مجھے غمزدہ کر دیا؟ کربلا کہاں سے؟ حضرت جبرائیل نے پھر کربلا، یعنی پہلی مجلس ہو رہی ہے یہ، حضرت جبرائیل مجلس پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم گریہ کر رہے ہیں. اب یہ کربلا ہے اور ہر انبیاء نے کربلا کو دیکھا. کربلا اول سے، اور کربلا آگے نہ جانے کہاں تک ہے. یا اہل العالم، آنے والا آخری بھی یہی کہے گا کہ میں حسین کا فرزند ہوں جسے پیاسا مارا گیا. دیکھیں کربلا کتنی طولانی کر دی امام حسین نے کربلا کو. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو کربلا میں امام کے ساتھ تھے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کا ذکر اول سے لے کر اس انتہا تک جا رہا، دنیا تک محدود نہیں ہے. یہ ہمارے استاد آیت اللہ تحریری حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زیارت اربعین کہ جو اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو کربلا میں. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ظرفیت نہیں ہے، دنیا میں طاقت نہیں ہے کہ اس ایک زیارت کا ثواب آپ کو دنیا میں ملے. یعنی ایسی ہے وہ ایک زیارت کہ اگر اس کے بدلے میں خدا آپ کو دینا چاہے تو یہ دنیا نہیں سما سکتی اس کو. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں یہ زیارت ظہور کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے سید الشہداء کی زیارت کی تھی. یعنی معاملہ دنیا میں بھی نہیں رکا، قیامت میں بھی چھا گیا ہے.
اور سلام ہو سیدہ پر کہ جو فرماتی ہیں بیٹا میں بہشت میں نہیں جاؤں گی جب تک تمہارا عزادار نہ چلا جائے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کس کے لیے گریہ کرنے آئے ہیں؟ کس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ معاملہ زمان مکان کیا اس عالم کو توڑتا ہوا آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ اور عجیب روایت ہے کہ بہشت میں ملائکہ لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف کھینچیں گے مگر کچھ لوگ نہیں کھینچیں گے۔ کہا ہمیں مت کھینچو، کہا بہشت ہے جنت کی نعمتیں، کہا نہیں ہماری جنت حسین ہے۔ کیسا کربلا سجایا ہے امام حسین نے، خدا آپ کو اس کا اجر دے عزادارن خدا۔ اسی طرح کربلا میں ایک جوان ہے کہ جو خود امام فرماتے ہیں نا کہ جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم نانا کی صورت کو دیکھیں ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب ہمارا دل چاہتا تھا ہم اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ سبت شبیہ پیمبر اکبر، اپنے خلق میں، خلق میں، اپنی گفتار میں، کردار میں شبیہ پیمبر۔ اس لیے تو روز عاشورہ جب علی اکبر کا چہرہ دشمن نے دیکھا نا تو آپس میں پریشان ہو گئے، رسول آ گئے ہیں کیا؟ امام حسین ایسی حجت کو لے کر کربلا آئے تھے۔ کیسا جوان ہے، کیسا جوان ہے۔ ہم قاصر ہیں جناب علی اکبر کا ذکر کرنے کے لیے۔ اگر آپ صرف سمجھنا ہی چاہیں نا کہ مقام کیا ہے تو خدا آپ کو ساری زیارتیں نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ساری زیارتیں چار گوشے ہیں ان کے، ہر زیارت کے سوائے سید الشہداء کے 6 گوشوں والی، 6 کناروں والی زیارت زری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گوشہ علی اکبر کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی سارے شہداء گنج شہداء میں، غیر حضرت عباس کا اپنا مقام، اپنی جگہ، وہ الگ وجوہات کہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں اس طرف لایا گیا، لیکن خود آپ دیکھیں حضرت علی اکبر کا مقام کہ الگ سے گوشہ ہے۔ جب کچھ سال پہلے یہ زری نہیں بن رہی تھی ایران میں، کم میں جب اسے بنایا جا رہا تھا تو کہا کہ اس کو بھی 4 گوشہ بنایا جائے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت نے سختی سے منع کیا کہ نہیں، اس زری کو 6 گوشے ہی رہنے دو، یہ علی اکبر کے لیے ہے۔ وہ جوان کہ بیان ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، امام کی آنکھ لگی ہے، امام نے آنکھ کھولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر بابا کے پیچھے پیچھے، بابا یہ کلمہ آپ نے کیوں جاری کیا؟ کہا علی اکبر جو میری تھوڑی سی آنکھ لگی، میں نے دیکھا ایک منادی ندا دے رہا ہے، اس کاروان کے پیچھے موت چل رہی ہے۔ اب آپ معرفت دیکھیں حضرت علی اکبر کی، کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ جا پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ ہے نا امام کا سپاہی، اسے کہتے ہیں امام کا سپاہی۔ جب بھی اس راستے میں کاروان میں کوئی بات اہل حرم کو بتانی ہوتی تھی نا تو امام علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ علی اکبر کی بات سب سنتے ہیں، محبت ہے نا علی اکبر سے۔
شبیہ پیغمبر ہے. ہاں عزاداران محترم، وہ دن آ گیا، وہ روز آ گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ باپ کے لیے ایک باپ کے لیے بہترین لذت باپ کے لیے کیا ہے؟ کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو اور وہ کامیاب ہو جائے. یہ باپ کے لیے بہترین لذت ہے. آپ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے جوان بچوں کو سایہ اور ان کی زندگیاں حضرت علی اکبر کے صدقے طولانی فرمائے باپ کے لیے. تو میں بھی بیٹا ہوں اپنے باپ کا، انہوں نے بھی دیکھا جوانی میں اگر اچھا بنا تو ان کے لیے اس سے بہترین لذت کوئی نہیں ہے. مگر آگے امام حدیث کے حصے میں فرماتے ہیں باپ کے لیے سب سے سخت شدید مصیبت یہ ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کر جوانی میں کامیاب ہو کر مر جائے. یہ سب سے بڑی سختی ہے باپ کے لیے. اب کیا کیا کربلا میں ڈھونڈیں آپ. وہ دن آیا کہ جب یہ باپ کا بیٹا وہ لذت کہ جسے دیکھ کر نانا یاد آتے ہیں جنگ کے لیے جا رہا ہے. تیار کیا، علی اکبر ہے، حضرت عباس کا شاگرد ہے، جنگجو ہے، علی کا پوتا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، لباس پہنایا گیا. بہرحال مقتل بہت اس طرح بیان کرتا ہے، لیکن ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر خیموں سے ودا ہو کے نکلے ہیں، خیمے سے ہر کوئی ودا ہو کے نکلا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ ہٹا، علی اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں، خیمے کا پردہ پھر گر گیا، پھر ہٹا، دیکھا علی اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر گر گیا. کہا چند بار ایسا ہوا، کہا دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹ رہی ہے. میں قربان جاؤں شہزادی، ابھی تو پہلا بھائی ہے جو جا رہا ہے. آپ تصور کریں صرف ایسے ایک بچی کو، آپ پھٹ جائے گا دل آپ کا کہ اس بچی نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کبھی اس کی نظر سے کربلا دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ کربلا نہیں دیکھ پائیں گے آپ. جو صبح سے دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اگر آیا تو کیا آیا. آزاداران محترم، حضرت علی اکبر گئے، بس میں تیزی سے وقت، غربت یہ ہے کہ ہمارے وقت بھی محدود ہے، ہم کیا، لیکن بہرحال آپ ان شبوں میں روئیں گریا کریں. کوئی وقت معین نہیں ہے امام حسین کے لیے، وہ وقت ہے بس یہی ہے، گریا کرتے رہے. نہ جانے وہ ماں کہاں آتی ہے بیٹھتی ہے. ہاں آزاداران محترم گئے علی اکبر، بس میں بہت تیزی سے نکلوں گا. علی اکبر خوب جنگجو تھے، جنگ کری، لڑتے رہے. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں درمیان میں علی اکبر واپس آئے. بس آپ کی توجہ کا طالب مصائب کے چند جملے ہیں. عزاداران، ہم کہاں اس کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں جو ایک والد اور بیٹے کے اندر تھی. آئے، کیا کہا بابا زرے کی گرمی، جو لباس ہے نا لوہے کا، زرے کی گرمی اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مگر آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، مگر حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کہ پانی نہیں ہے بابا کے پاس. اللہ، اساتید کہتے ہیں کہ نہیں، علی اکبر پانی کیا تو وجہ نہیں تھی،
وجہ باپ اور بیٹے کی محبت تھی جو چھٹ نہیں رہی تھی. اسی لیے تو مقتل میں ہے کہ امام حسین نے جب دوبارہ کہا نا, کہا بیٹا علی اکبر اب چلے جاؤ. ہاں حضرت علی اکبر گئے, جنگ لڑی, دشمن نے حملہ کیے, کہاں سے کس طرح نیزہ لگا, کس طرف سے نکلا, اب اس کو ہم کس طرح واضح کریں عزاداران محترم. لیکن مقاتل کو جب ترسیم کرتے ہیں, تصویر کی صورت میں دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ علی اکبر نے اپنے آپ کو اپنی سواری پہ گرا دیا, گر گئے. استاد میر باقری کہتے ہیں کہ ایک تیر آیا جو سواری کی آنکھ پہ لگا, بس سنتے رہیے گا, سواری کی آنکھ پہ لگا. اب یہ سواری جو تھی, یہ جو مولا کی سواری تھی, اب اسے رستہ نظر نہیں آیا, اب یہ دشمن کی طرف چلا. اب جب یہ دشمن کی طرف چلا نا, فَقَتَّهُ, اب جس کے ہاتھ میں جو تھا, مقتل کہتا ہے اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب نہ جانے حضرت علی اکبر نیچے کیسے آئے, صرف یہی کہا کہ بابا میرا سلام ہو. اب نہیں پتا امام حسین اپنے زبان پر کیسے آئے. وہ باپ جو ہر کو یہ کہہ رہا ہو, ہر جوان بیٹے کی بدن میں نہیں آتے, نہ جانے کیسے آئے ہوں گے. پہنچے خاک کربلا پر سیدہ کا لال بیٹا, مقتل کہتا ہے سر کو سرانے رکھا, 3 دفعہ کہا ولدی ولدی ولدی. علی اکبر, آواز علی اکبر کی نہیں. مقتل کہتا ہے چہرے کو چہرے پر رکھا, نہیں پتا کیا ہوا. اب امام حسین سے یہ جنازہ نہیں اٹھا. بنی ہاشم